سوچیں 1920s ایک بڑی پارٹی تھی، لوگ ڈانس کر رہے تھے، پیسہ خرچ کر رہے تھے اور سٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈالی جا رہے تھے جیسے وہ کوئی پیسہ بنانے کی مشین ہو۔ اب آتے ہیں 1929 میں۔ دوستو 1929 میں پارٹی کا انجام دنیا کے سب سے بڑے اکنامک کرائش سے ہوا۔ سٹاک مارکیٹ گر گئی، بینکس پریشان ہو گئے، لوگ اپنی سیونگز کھو بیٹھے اور اچانک سب کچھ بدل گیا۔ نہ کام نہ پیسہ، ایک ایسی اکنامک کرائسس آئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس مشکل حالات سے نکلنے کے لیے امریکہ نے باہر سے آنے والی چیزوں یعنی امپورٹس پر بھاری ٹیکسز لگا دیے، لیکن اس سے بھی کچھ نہ ہوا اور یہ اکنامک پرابلمز پوری دنیا میں پھیل گئی اور دوستو اسے کہا گیا دی گریٹ ڈپریشن۔ ورلڈ وار 1 کے بعد آسٹریلین گورنمنٹ نے کسانوں کو زمینیں دینا شروع کی تاکہ ملک کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکے، کیونکہ آسٹریلیا ایکسپورٹس پر کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ لیکن پھر آئی گریٹ ڈپریشن اور چیزیں آسٹریلیا کے لیے اور بھی مشکل ہو گئیں۔ گریٹ ڈپریشن نے آسٹریلیا کو بری طرح ہٹ کیا تو ایک بڑا پلان بنایا گیا۔ کسانوں سے کہا گیا کہ اور زیادہ ویٹ یعنی گندم اگائیں۔ ویٹ صرف کھانا نہیں تھا، یہ ایک میجر ایکسپورٹ بھی تھا اور اکانومی کو چلائے رکھنے کا طریقہ۔ زیادہ ویٹ کا مطلب تھا زیادہ پیسہ اور شاید اس معاشی تباہی سے نکلنے کا ایک راستہ۔ لیکن ایک بڑا دشمن تھا جو اس گندم پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوستو ملیے ایمو سے، آسٹریلیا کا نیشنل برڈ۔ یہ بڑے پرندے 6 فیٹ تک لمبے اور 40 سے 60 کلو گرام تک وزن رکھتے ہیں۔ یہ اڑ نہیں سکتے لیکن 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے کافی تیز دوڑتے ہیں، مطلب یہ شہروں میں چل رہی گاڑیوں سے بھی تیز بھاگتے ہیں۔ 50 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگنے اور تیز چونچ رکھنے والے یہ پرندے کسانوں کے لیے ایک بڑی پریشانی بننے والے تھے۔ جب گندم کی فصل بڑی ہونے لگی تو سب کو لگنے لگا کہ اب برا وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر ہوئی ایموز کی انٹری اور وہ آتے ہی چلے گئے جب تک کہ کھیت ان سے بھر نہیں گئے۔ تقریباً 20,000 ایموز نے گندم کے کھیتوں پر ایسے ڈھاوا بولا جیسے پروں والی کوئی فوج مشن پر ہو۔ یہ پرندے صرف چونچ مار کے نہیں جا رہے تھے، یہ ہر چیز کو پوری طرح سے کچل رہے تھے۔ گندم ختم، جال ٹوٹے، کسان بالکل حیران، نہ اسکیئر کرو نہ چلانا، کچھ بھی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ کسان جو کہ ایموز سے بہت پریشان ہو گئے تھے اب بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو نیچرلی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ منسٹری آف ایگریکلچر سے مدد لینے گئے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ فارمرز جنگ چاہتے تھے، بدلہ چاہتے تھے، یہ اپنے نیشنل برڈز کو مارنا چاہتے تھے۔ کسان ڈائریکٹ ڈیفنس منسٹر کے پاس گئے، سر جارج پیئرس، اور ان سے آرمی کو بھیجنے کی ریکویسٹ کی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر جارج نے انہیں ہنس ہنس کے آفس سے نکال دیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن بالکل بھی نہیں، انہوں نے ہاں کر دی۔ شاید وہ بور ہو گئے تھے، شاید انہیں لگا کہ یہ ایک آسان جیت ہوگی، ایمو ایک برڈ ہی تو ہے، یا شاید انہیں بس ایمو سے ہی نفرت تھی۔ نومبر 1932 آسٹریلین گورنمنٹ نے ایموز کے خلاف ایک پورا ملٹری آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے میجر میریڈتھ کو 2 سولجرز، 2 لیوس مشین گنز اور 10,000 گولیوں کے ساتھ ایموز سے جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب آفیشیلی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آپریشن ایمو ویسٹرن آسٹریلیا میں شروع ہوتا ہے، جہاں کھیتوں کا حال ایسا تھا جیسے ایموز کے لیے کوئی اوپن بفے لگا ہو۔ آرمی ریڈی تھی، میجر میریڈتھ نے لیڈ کیا۔ آپریشن کا مشن سمپل تھا، ایموز کو ڈھونڈو، فائرنگ سٹارٹ کرو، جنگ جیت جاؤ۔ آسان ہے نا؟ شاید نہیں۔ دوستو 2 نومبر 1932 کو میجر نے اپنا پہلا ٹارگٹ دیکھا، 50 ایموز کا گروپ جو فیلڈ میں مزے سے گھوم رہا تھا جیسے سب کچھ انہی کے قبضے میں ہو۔ سولجرز نے پوزیشن لی، گنز لوڈ کی اور پھر جیسے ہی پہلی گولی چلی ایموز نے بھاگنا شروع کیا، ہر ڈائریکشن میں پھیل گئے جیسے ان کے پیروں میں ننجا موڈ آن ہو گیا ہو۔ پتہ چلا ایموز صرف تیز نہیں، وہ بہت تیز ہیں۔ 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ، ایموز کے لیے تو مشین گنز بھی سلو موشن لگ رہی تھی۔ سولجرز حیران و پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے دن کا رزلٹ کہ بس کچھ ہی ایموز مارے گئے۔ میجر جو اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کیا میں برڈ سے ہار گیا؟ پہلی اٹیمپٹ کے بعد میجر میریڈتھ نے ہار نہیں مانی۔ پوری تیاری کے ساتھ راؤنڈ 2 کا پلان بنایا گیا۔ پلان یہ تھا کہ گن کو ٹرک کے بیک پہ رکھو، ٹرک فل سپیڈ پہ چلاؤ اور ایموز پہ فائرنگ سٹارٹ کرو۔ کھیتوں والی زمین پہ ٹرک اتنی تیزی سے چلانا اور پھر مشین گن سے نشانہ بنا بنا کر ایموز کو مارنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب فائرنگ سٹارٹ کی گئی، گنر سے فائرنگ سنبھالی ہی نہیں گئی اور ٹرک کنٹرول سے باہر چلا گیا اور ایموز وہ اتنے ہی ایکسپرٹ نکلے۔ دوسرے بیٹل کے اینڈ تک صرف 12 ایموز مارے گئے تھے۔ اب تک یہ پوری جنگ کسی کامیڈی کا سین بن چکی تھی۔ ایموز کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا سوچا گیا تھا۔ ایموز کی باڈیز اور ان کے پر کافی موٹے ہوتے ہیں جو گولی تک ٹکرا کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس دوسری ہار کے بعد
میجر میریڈتھ اور ان کی ٹیم نے اسٹریٹجی بدلی۔ انہوں نے سنا تھا کہ ساؤتھ میں رہنے والے ایموز آسانی سے ہینڈل ہو جاتے ہیں، تو ٹیم نکل پڑی ساؤتھ کی طرف نئی قسمت اور امیدوں کے ساتھ۔ اور تب تک ایمو وار کی نیوز ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ میڈیا نے طرح طرح سے مذاق اڑایا۔ نیوز پیپر نے اسے آسٹریلیا کا سب سے ہلیریس ملٹری فیلئر کا نام دیا۔ پولیٹیشنز نے اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے کہا کہ آرمی نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر سب جانتے تھے کہ ایموز ہی اصل میں جنگ جیت رہے ہیں۔ آخر کار گورنمنٹ نے میجر میریڈتھ کو آپریشن بند کرنے کا حکم دے دیا، لیکن کسان اب بھی ناراض تھے۔ انہوں نے واپس جا کر میریڈتھ پر پریشر ڈالا کہ آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ ایموز کی پاپولیشن کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جا سکے۔ کسی طرح میریڈتھ نے پھر سے ہاں کر دی اور آپریشن دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس دفعہ سولجرز کو تھوڑا سا فائدہ ہوا، تقریباً 1000 ایموز کو مارا گیا۔ پیئرس نے آخر کار پارلیمنٹ میں جا کر بیان دیا کہ انسان جیت گیا، لیکن نمبرز کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ تقریباً 20,000 ایموز جو کھیتوں میں تباہی مچا رہے تھے، ان میں سے صرف 1000 ہی مارے گئے۔ اس کا مطلب ہر ایمو کو گرانے کے لیے تقریباً 10 گولیاں چلانی پڑی۔ اس جنگ کا ونر ڈکلیئر کرنا مشکل نہیں دوستو، اس جنگ کا ونر ڈکلیئر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ایمو وار کے شرمناک اینڈ کے بعد گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سولجرز اور مشین گنز بھیجنا اچھا آئیڈیا نہیں تھا، تو انہوں نے پلان بی پر سوئچ کیا۔ پلان بی باؤنٹی سسٹم۔ اب ملٹری آپریشن نہیں، گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو بھی ایمو مارے گا اسے پیسے ملیں گے۔ کسان اور شکاری جو ویسے بھی ان پرندوں سے پریشان تھے، اب انہیں موقع مل گیا تھا کہ وہ خود ہی کام تمام کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے بھی کما لیں۔ گورنمنٹ کا یہ پلان کافی اچھا کام کر گیا۔ 1934 کے صرف 6 مہینوں میں ہی 57,000 سے زیادہ ایموز باؤنٹی سسٹم کے تحت مار دیے گئے تھے۔ نہ گنز جیم ہوئی، نہ ملٹری کی بے عزتی، صرف سمپل اکانومکس نے وہ کر دکھایا جو مشین گنز نہ کر سکی۔ خیر چلو، یہ جنگ اس سے تو بہتر تھی جو رومن ایمپرر کے کیلیگولا نے سمندر کے دیوتا یعنی نیپٹون کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور اپنی فوج کو سمندر بھیج دیا تاکہ وہ سمندر کو چاقو مار سکیں۔ دوستو، ہسٹری واقعی میں عجیب ہے۔ دوستو، ایسے انٹرسٹنگ واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔